وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس آیت کے اتنے سے ٹکڑے میں سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ٹکڑے میں، اس آیت کے اتنے سے حصے میں اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی کے صبر اور زندگی کے امتحانات کو پورا نچوڑ کے بتا رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم لازماً آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے تمہیں، خوف کی کیفیت طاری کر کے، ہر طرح کی کیفیت، جان اور مال کی نقصان ہونے کی، زندگی اور موت سے، رزق میں تنگی آ جانے سے، رزق میں کمی ہو جانے سے، مال میں نقصان ہونے سے یا مال میں فائدہ ہونے سے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے تو کبھی لے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ جو زندگی کا جو ایک نظام چل رہا ہے، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش لے رہا ہے، ہماری آزمائش لے رہا ہے۔ کیا ہے اصل معنی، کیا ہے اصل مطلب، کیا ہے آزمائش کا؟ میں آپ کو اتنی چھوٹی سی مختصر ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی نظر میں، ہماری اور آپ کے جو شب و روز گزرتے ہیں، اس میں جو پریشانیاں آتی ہیں، جو تکالیف سے ہم گزرتے ہیں، ہم اتنی سی تکلیفوں کو نام دے دیتے ہیں کہ آزمائش، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک طرف یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی جان پر کیے ہوئے گناہ کی وجہ سے آتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، لازماً آزمائیں گے، اسی طرف دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بعض مصیبتیں انسان کے اوپر اس کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آتے ہیں، اپنے ہی جان پر، اپنے ہی نفس پر ظلم کر کے آتے ہیں، جو گناہ انسان کرتا ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ کہ آزمائش وہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور اس کے تھوڑے وقت بعد میں کوئی پریشانی لاحق آ جاتی ہے اور ہم کہہ دیتے ہیں آزمائش۔ ابھی تو ہم نے آزمائش کی ڈیفینیشن سمجھی بھی نہیں میرے بھائی، ابھی تو آزمائش کیا ہوتی ہے ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ آزمائش تو ان لوگوں پہ آتی تھی کہ جن لوگوں نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری، جس نے اللہ اور اس کے رسول کا حقوق اللہ اور حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کا حق برابر ادا کرتے ہوئے بھی آزمائش جو ان پر آئی ہے، اصل میں آزمائش تو وہ تھی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے کتنی تکلیف دین کے لیے اٹھائی؟ ہم نے کتنی تکلیفیں ایمان کو بچانے کے لیے اٹھائی؟ ہم نے کتنی تکلیفیں اپنے نسلوں کو سدھارنے کے لیے اٹھائی؟ نبیوں کے اوپر جو آزمائش آئی، صحابہ کے اوپر جو آزمائش آئی، بڑے بڑے متقیوں کے اوپر، نیک پرہیزگار لوگوں کے اوپر آزمائش جو آئی، وہ آزمائش ہے نا، وہ آزمائش آئی ہے ان کو پاک کرنے کے لیے۔ ہمارے تو اعمال ایسے نہیں ہیں نا، ہمارے تو اعمال ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کرنے کے لیے ہمیں آزمائے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ زمین پھٹتی نہیں ہے، آسمان سے شعلے نہیں برستے ہیں، یہ زمین پھٹ جائے تو ہم اس پہ دھنس جائیں، ہم اس پہ غرق ہو جائیں۔ یہ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر جو مصیبتیں آنے والی ہو وہ ٹل جاتی ہیں۔ یہ ان کی دعاؤں کا اثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت اپنی امت کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کی، آخری وقت میں بھی اللہ سے دعا کی کہ رب العالمین میری امت کو بچا لے، اللہ میری امت کو بچا لے، اللہ میری امت کو بچا لے۔ اور آج بھی اگر ہم اللہ کی کسی آزمائش سے بچے ہوئے ہیں، بڑی آزمائشوں سے، تو کہیں نہ کہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بڑی مہربانیاں ہیں اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں ماں باپ کو دے کر تم پر احسان کیا، ہم نے تمہیں فلاں گھر دے کے تم پہ احسان کیا، ہم نے فلاں چیز دے کے تم پر احسان کیا، ہم نے تمہیں اولاد دے کر تمہارے پر احسان کیا، ہم نے تمہیں خاندان اور قبیلے کو دے کر تمہارے پر احسان کیا، ہم نے فلاں چیز، مکان، بنگلہ، گاڑی، بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا
کہ ہم نے تمہارے پر احسان کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہہ دیا کہ یہ جو نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انہیں دیکھ کر تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ نے یہ ایک احسان جتلایا کہ یہ ایک نبی، جو یہ میرا نبی، میرا حبیب میں نے تم کو دے دیا، یہ سب سے بڑا احسان۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے تمہیں مال دیا، تمہیں اولاد دی، تمہیں مکان دیا، تمہیں گاڑی دیا، تمہیں بنگلہ دیا، ماں باپ دیے، خاندان دیا، قبیلہ دیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں جتلایا۔ لیکن ایک جگہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے لقد کان رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے پورا کا پورا نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ نبی نے کہاں آزمائشوں پر صبر کیا، بددعائیں دی، کہاں دی، کس کو دی، کب دی، کیوں دی، سب بتایا۔ دشمنوں کو معاف کیسے کیا یہ بھی بتایا۔ مصیبتوں پر بھوکے پیٹ رہتے اور صبر کیسے کیا اپنی امت کو بتانے کے لیے یہ بھی بتایا۔ اپنی اوپر جو تکالیف آئی اس کو برداشت کیا، یہ کس کے لیے کیا؟ اپنی بیٹیوں کے اوپر جو تکلیف آئی اس کے اوپر صبر کیا، یہ کس کے لیے کیا؟ اپنے اہل بیت کو جو تکلیف آئی اس پر صبر کیا، یہ کس کے لیے کیا؟ ضرورت تو نہیں تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، چاہتے تو اپنے لیے بڑے بڑے سونے کے اور ہیرے جواہرات کے محل بنوا لیتے، چاہتے تو اپنے لیے دنیا بہترین بنا سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی قالین بچھانا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ صحابہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، کہا کہ یا رسول اللہ کہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں اور بڑے بڑے جو محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ تو اپنے بستروں پہ اور اپنے محلوں میں آرام سے سوتے ہیں اور اپنے مخمل کے اور گلاب سے بھرے ہوئے مطلب آرام سے رہتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں اٹھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے فلاں فلاں آرام کی چیز لے کے آ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابی کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ کیسر و کسرا کو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو جنت میں آرام والی زندگی مل جائے؟ یہ الفاظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ صبر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ طائف میں اللہ کے رسول کے اوپر تکلیف آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی بددعا نہیں دی، کہا کہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور ایمان لائے گی، میں ان کے لیے بددعا نہیں کروں گا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک بھی خون سے تر ہو گئی تھی، اور پہاڑوں کے جو فرشتے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہیں تو ہم ان بستی والوں کو ان پہاڑوں کے بیچ میں دبا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے رحمت کا تقاضا کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ضرور ایمان لائے گی، اور الحمدللہ پورا مکہ، الحمدللہ طائف پورا کے پورا ایمان والا ہے۔ ہمارا آزمائش اور ہمارا صبر کب رنگ لائے گی؟ جب ہم خود اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے۔ تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو، ہم داڑھی رکھ کے، ہم ٹوپی پہن کے، ہم نمازیں پڑھ کے ہم اللہ کو غفلت میں نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمالوں سے غفلت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم غفلت میں سمجھنے لگ جائیں گے نا تو یہ ہماری سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ، سب سے بڑی ہماری غلط فہمی ہوگی، دھیان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔